بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف، اسرائیل نے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا، امریکہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کے حالات پر غصے میں ایران کی جنوبی پارس گیس فیلڈ، جو دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے، پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس حملے کی کوئی اطلاع نہیں تھی اور قطر اس حملے میں کسی بھی طرح ملوث نہیں تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اب اسرائیل جنوبی پارس پر مزید حملے نہیں کرے گا، مگر اگر ایران نے قطر کی گیس تنصیبات پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ پورے جنوبی پارس فیلڈ کو تباہ کر دے گا۔ یہ بیان دنیا بھر میں بحث کا باعث بن گیا ہے۔ بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ دراڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ تشدد اور تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، مگر قطر کی حفاظت کے لیے سخت قدم اٹھائیں گے۔ یہ بیان خلیجی ممالک میں تشویش بڑھا رہا ہے۔ ایران کا جواب، قطر کی راس الفان گیس پلانٹ پر میزائل حملہ، شدید نقصان۔ ایران نے اسرائیل کے جنوبی پارس حملے کے جواب میں قطر کے راس الفان انڈسٹری سٹی، جو دنیا کا سب سے بڑا LNG پلانٹ ہے، پر حملہ کیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ اور قطر انرجی نے تصدیق کی کہ حملے سے انتہائی شدید نقصان ہوا ہے، آگ بھڑک اٹھی اور پیداوار متاثر ہوئی۔ آگ اب تک جاری ہے اور کئی جگہوں پر دھواں اٹھ رہا ہے۔ قطر نے ایرانی فوج اور سیکیورٹی اتاشیوں کو ملک بدر کر دیا۔ قطر نے حملے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کی تنصیبات بھی نشانہ بنی۔ یہ حملے عالمی گیس سپلائی کو شدید متاثر کر رہے ہیں۔ تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ خلیجی ممالک کا ردعمل، ایران کے حملوں کی شدید مذمت، امریکہ سے تحفظات کا مطالبہ۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایران کے حملوں کو بیجا اور خطرناک قرار دیا اور کہا کہ یہ علاقائی امن اور عالمی انرجی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سعودی وزارت خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ریاض میں 12 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کے دوران ایران کا حملہ ڈپلومیسی کی طرف جانے سے انکار ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ خلیجی ممالک نے ایران سے فوری حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ قطر نے برادر ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ یہ صورتحال خلیجی اتحاد کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پر الزام ہے کہ وہ خطے کو عدم استحکام میں ڈال رہے ہیں۔ امریکہ خارک آئی لینڈ اور امن ہرمز پر گراؤنڈ فورسز بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف کارروائیوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہزاروں امریکی فوجیوں کی تعیناتی پر غور شروع کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق آبن ہرمز کو تیل بردار جہازوں کے لیے محفوظ بنانے اور خارک آئی لینڈ، جہاں سے ایران کا 90% تیل برآمد ہوتا ہے، پر قبضہ کرنے کے آپشن زیر بحث ہیں۔ یہ آپریشن انتہائی خطرناک ہے کیونکہ ایران میزائلوں اور ڈرون سے جواب دے سکتا ہے۔ پینٹاگون نے $200 ارب سے زیادہ اضافی فنڈ کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم میں نئی جنگیں نہ لڑنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب صورتحال مختلف ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گراؤنڈ فورسز کا استعمال سیاسی طور پر خطرناک ہوگا۔ امریکہ ابھی تک ایئر اور نیول آپریشن پر انحصار کر رہا ہے۔ تلسی گیبارڈ کا انکشاف، ایران نیوکلیر پروگرام دوبارہ شروع نہیں کر رہا۔ امریکی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ نے سینیٹ کمیٹی کو بتایا کہ ایران نے گزشتہ سال کے حملوں کے بعد نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام شدید نقصان کا شکار ہے اور دوبارہ فعال نہیں ہوا۔ یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں سے متضاد ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ ایران نیوکلیر ہتھیار بنا رہا ہے۔ تلسی گیبارڈ نے ایران کو اب بھی خطرہ قرار دیا، مگر فوری خطرے پر واضح جواب سے گریز کیا۔ یہ انکشاف جنگ کی وجوہات پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ امریکی میڈیا میں بحث ہے کہ اگر نیوکلیر خطرہ نہیں تھا تو جنگ کی ضرورت کیوں پڑی۔ ایران اب بھی جواب دے رہا ہے اور خطہ شدید کشیدگی کا شکار ہے۔
خارک آئی لینڈ ایران کی معیشت کا دل، امریکہ کا نیا ہدف۔ خارک آئی لینڈ ایران کی تیل برآمدات کا مرکزی مرکز ہے، جہاں سے تقریباً 90% خام تیل جہازوں پر لوڈ ہوتا ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں یہاں فوجی تنصیبات پر بڑے پیمانے پر حملے کیے، جن میں 90 سے زیادہ ٹارگٹس تباہ ہوئے، لیکن تیل کی سہولیات کو جان بوجھ کر بچایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے آبِ ہرمز کو بلاک کیا تو تیل کی تنصیبات بھی نشانہ بنیں گی۔ اب بحث ہے کہ اسپیشل فورسز یا میرینز بھیج کر آئی لینڈ پر قبضہ کیا جائے۔ یہ قدم ایران کی معیشت کو مفلوج کر دے گا، لیکن ایران دفاعی نظام کی وجہ سے امریکی فوجیوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن افغانستان یا ویتنام جیسی طویل جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ عالمی تیل مارکیٹ پہلے ہی بحران کا شکار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کوئک وکٹری چاہتے ہیں، مگر خطرات بہت زیادہ ہیں۔ ایران کی پراکسی فورسز اور گریلا وار امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ ایران اکیلا نہیں لڑ رہا، اس کے ساتھ حزب اللہ، حوثی، عراقی ملیشیا اور دیگر گروپس ہیں جو گراؤنڈ لڑائی میں ماہر ہیں۔ اگر امریکہ خارک آئی لینڈ یا دیگر جگہوں پر فوجی اتارتا ہے تو شہروں، پہاڑوں اور گلیوں میں گریلا وار ہوگی۔ آئی ای ڈی اور ڈرون اٹیک سے امریکی فورسز کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ اسرائیل بھی شامل ہو سکتا ہے، مگر لبنان میں گراؤنڈ پر کامیابی نہ مل سکی۔ ایران کی میزائل اور ڈرونز خلیج میں امریکی بحری جہازوں اور فوجیوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ایئر اسٹرائکس پر مبنی ہے، لیکن ایران جواب میں بڑا حملہ کرے گا۔ یہ جنگ افغانستان سے بھی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ امریکی فوج پہلے ہی تھک چکی ہے اور یہ مشن سوسائڈ مشن بن سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس افسران کا استعفیٰ اور ایران جنگ پر تنقید۔ امریکی فوج کے سابق انٹیلیجنس افسران اور کاؤنٹر ٹیررزم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر گراؤنڈ آپریشن تباہ کن ثابت ہوگا۔ ایک سابق افسر کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے دوسرے دن سے ہی الجھن کا شکار ہے اور نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ ایران نیوکلیر پروگرام کو روکنے کے لیے یورینیم اسٹاک محفوظ کرنے کا پلان بھی زیر بحث ہے، مگر یہ بات پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ خارک آئی لینڈ پر قبضہ بھی خودکشی مشن قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا ہے کہ 90-95% چانسز ناکامی کے ہیں، مگر ماضی میں ایسے دعوے ناکام ہو چکے ہیں۔ دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مہنگائی کا خطرہ ہے۔ ایران اب بھی مضبوط کھڑا ہے اور جواب دے رہا ہے۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے بہت مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ ایران کا جواب اور عالمی برادری کا دوہرا رویہ۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا سخت جواب دیا اور اب بھی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمارے شہریوں، تیل اور گیس فیلڈ پر حملے کیے، مگر کوئی مذمت نہیں کی۔ جب ایران جواب دیتا ہے تو سب مذمت کرتے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ جنگ $200 ارب سے زیادہ خرچ کرائے گی اور امریکی ٹیکس پیئرز کا پیسہ اسرائیل کی جنگ میں جا رہا ہے۔ پہلے ایران یورینیم دینے کو تیار تھا، مگر حملے ہو گئے۔ اب گراؤنڈ مشن سے ایران کی گلیوں میں لڑائی ہوگی، جہاں وہ ماہر ہیں۔ پراکسی فورسز سے بڑا اٹیک ہوگا، دنیا تباہ ہو سکتی ہے، مگر ایران ہار نہیں مانے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان بہت رسکی ہے اور نتیجہ بھیانک ہو سکتا ہے۔ عالمی انرجی بحران، تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ کریش۔ ایران اور اسرائیل کے حملوں سے خلیجی انرجی تنصیبات شدید متاثر ہوئیں، جس سے تیل اور گیس کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ بیرنٹ کروڈ $110 سے اوپر پہنچ گیا، جبکہ ایل این جی سپلائی میں خلل پڑنے سے یورپ اور ایشیا میں گیس کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر ہیں۔ راس الفان اور دیگر سہولیات کی تباہی سے بحالی میں سال لگ سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے اسٹاک مارکیٹس کریش ہو رہی ہیں۔ سرمایہ کار پیسہ نکال کر سنگاپور، سوئٹزرلینڈ اور دیگر محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں تیل کی قیمتیں کم کرنے کی ناکام ہو رہی ہیں۔ فوڈ کرائسس اور سپلائی چین بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ بحران عالمی معیشت کو شدید دھچکا دے رہا ہے۔ پینٹاگون کا مطالبہ، ایران جنگ کے لیے $200 ارب اضافی فنڈ کی ضرورت۔ امریکی پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس سے ایران جنگ کے لیے $200 ارب سے زیادہ اضافی فنڈ کی درخواست کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ رقم جنگ کی لاگت بڑھانے کی وجہ سے مانگی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس سے منظوری کی کوششیں شروع کر دی ہیں، مگر بہت سے قانون ساز مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ رقم ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیکس کٹ بل میں دی گئی فنڈز کے علاوہ ہیں۔
جنگ کے 20 دن گزر چکے ہیں مگر امریکہ امن ہرمز نہیں کھلوا سکا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ فوجی تیاری اور آپریشنز کے لیے مزید وسائل درکار ہیں۔ یہ مطالبہ جنگ کی طویل نوعیت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ کانگریس میں منظوری مشکل نظر آ رہی ہے۔ ایران کا سخت موقف، خون کا بدلہ خون، اسرائیل اور امریکہ کی تباہی جاری۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی اور دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ ایک ایک قطرہ خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایران نے اسرائیل کی فورسز پر کلسٹر میزائلوں سے حملے کیے جس سے شیلٹرز کی کمی اور فوجیوں کی بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج ڈیوٹی پر آنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کی بیسز اور نیوی سے حملے ہو رہے ہیں، لہٰذا جواب دیا جا رہا ہے۔ خلیجی ممالک اب امریکہ سے ناراض ہیں اور ایران کے خلاف جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ جنگ وسیع ہو رہی ہے، ایئر ٹریول متاثر ہو رہا ہے اور فلائٹ منسوخ ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ کا پلان اب پیچھے ہٹنے کا لگ رہا ہے مگر خطرات بہت زیادہ ہیں۔ یہ صورتحال اب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔